اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج کی ہماری یہ نشست پچھلی 8 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم نے اسلامی احکام کو سوال و جواب کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، اور آج کی اس نشست میں بھی انشاءاللہ سوال و جواب کی شکل میں اسلامی احکام، قرآنی آیات و احادیث پیش کی جائیں گی۔ آج کا سوال، انفاق فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ جواب، انفاق فی سبیل اللہ سے مراد ہے ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے مال خرچ کرنا۔ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے کہ جو مال تمہاری چند روزہ زندگی میں تمہیں نصیب ہوا ہے اور جسے تم چھوڑ کر جانے والے ہو، اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کا سامان تیار کرو۔ سورۃ الحدید میں بالخصوص انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس مال و دولت میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب و امین بنایا ہے، پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو زمین و آسمان کی میراث کا مالک قرار دے کر بڑے عمدہ انداز میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلاتے ہوئے فرماتا ہے، سورۃ الحدید آیت نمبر 10 میں، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری ملکیت اللہ ہی کی ہے، تم تو فقط اس مالک کے نائب ہو۔ بعض لوگ اپنے مال میں کمی کے اندیشے کے پیش نظر خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی تمثیل کے ذریعے انفاق فی سبیل اللہ کو اپنی بارگاہ میں قرض حسنہ قرار دیا ہے کہ جو مجھے قرض دے گا میں اس کی بہترین جزا دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 245 میں، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا، اور اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ لہذا رضا الہی کی خاطر اس کے ضرورت مند بندوں کی ضروریات کو پورا کرنا اور اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے، جو بڑے اجر کا باعث عمل خیر ہے۔ سوال، صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ سے کیا مراد ہے؟ جواب، وجوب اور عدم وجوب کے لحاظ سے صدقے کی 2 قسمیں ہیں، ایک صدقے واجبہ، 2 صدقے نافلہ۔ نمبر 1، صدقے واجبہ سے مراد ایسے صدقات ہیں جن کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب پر بطور فرض لازم ہے، مثلا زکوٰۃ، صدقہ فطر، عشر اور نذر یعنی منت کا پورا کرنا وغیرہ۔ قرآن حکیم میں زکوٰۃ کی اہمیت ان الفاظ سے بیان کی گئی ہے، سورۃ اعراف آیت نمبر 156 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، سو میں ان قریب اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، اور وہی لوگ ہی ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ کی طرح صدقہ فطر بھی ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے، جس کی اہمیت احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ہر مسلمان غلام اور آزاد، مرد و عورت، بچے اور بوڑھے پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو واجب ٹھہرایا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سال بھر نصاب کا باقی رہنا شرط ہے،
جبکہ صدقہ فطر میں نصاب پر سال کا گزرنا شرط نہیں، بلکہ اگر کسی شخص کے پاس عید الفطر کے دن نصاب زکوٰۃ کے برابر مال اس کی حاجت اصلیہ سے زائد موجود ہو تو اس پر صدقہ فطر کی ادائیگی واجب ہے۔ اسی طرح زمین سے جو بھی پیداوار ہو، گیہوں، جو، چنا، باجرہ، دھان وغیرہ، ہر قسم کے اناج، گنا، روئی، ہر قسم کی ترکاریاں، پھول، پھل، میوے، سب پر عشر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس زمین کو آسمان یا چشموں نے سیراب کیا یا زمین عشری ہو یعنی نہر کے پانی سے اسے سیراب کیا جاتا ہو، اس پر عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ، اور جس زمین کو سیراب کرنے کے لیے جانور پر پانی لاد کر لاتے ہیں، اس میں نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ ہے۔ صدقہ نافلہ: جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی ضرورت سے زائد مال غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور فقیروں پر خرچ کرے، وہ نفلی صدقہ میں شمار ہوگا۔ پس جو جتنا زیادہ خرچ کرے گا، آخرت میں اس کے درجات بھی اتنے ہی بلند ہوں گے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 میں، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگی، پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا اجر پاتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جہنم کی آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر۔ قرآن حکیم اور احادیث میں صدقہ واجبہ کے علاوہ بھی بار بار صدقہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سوال: اسلام میں فضول خرچی کی کیا مذمت بیان ہوئی ہے؟ جواب: اسلام ہر شعبہ زندگی میں سادگی، اعتدال اور میانہ روی کی تلقین کرتا ہے۔ فضول خرچی عیش و عشرت اور نمود و نمائش سے نہ صرف منع کرتا ہے بلکہ اس کی شدید مذمت بھی کرتا ہے۔ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 میں، اے اولاد آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس سے زینت پہن لیا کرو، اور کھاؤ اور پیو، اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو، کہ بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ فضول خرچی کی نہ صرف مذمت کی گئی بلکہ سخت تنبیہ کی گئی ہے، اور ایسے کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 اور 27 میں، اور خرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور محتاجوں اور مسافروں کو دو، اور اپنا مال فضول خرچی سے مت اڑاؤ، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اسلام ہر شعبہ زندگی کی طرح مال خرچ کرنے میں بھی اعتدال اور میانہ روی کا درس دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 میں، اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا رکھو کہ کسی کو کچھ نہ دو، اور نہ ہی اسے سارے کا سارا کھول دو کہ سب کچھ ہی دے ڈالو، کہ پھر تمہیں خود ملامت زدہ اور تھکا ہارا بن کر بیٹھنا پڑے۔ علاوہ ازیں کھانے کے لیے سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال، مردوں کے لیے ریشمی کپڑے، شادی بیاہ کے موقع پر خواتین کا بے جا اسراف، سب فضول خرچی کے زمرے میں آتے ہیں جو قطعاً حرام ہیں، اور جن کی مذمت ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔